अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से हैं, जहां जहां पे भी हैं महफूज हैं नाज़रीन। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाले नोटिफिकेशंस आपको बआसानी मिल सकें। नाज़रीन, सबसे पहली खबर शामिल करेंगे कि पीपल्स पार्टी और MQM के कारकुनों के बीच में तसादम हुआ, सिंध में हुआ। सिंध से ये खबर है और जिसके नतीजे में एक कारकुन जाम बहाक भी MQM के हो गए। बहुत ज़्यादा एग्रेशन पाई जाती है नाज़रीन, जब भी इलेक्शंस पास आते हैं देखने को मिलता है कि जो कारकुनान हैं उनमें बर्दाश्त नहीं होती और वो एक दूसरे पे हमला भी करते हैं। कुछ लोग जो सिर्फ चिंगारी लगाने का काम कर रहे होते हैं वो फिर बीच में उसका फ़ायदा उठाते हैं और वो आके सिर्फ चिंगारी लगाते हैं और कारकुनान को समझ नहीं आती है चिंगारी लगाई गई है और फिर उस पर रिएक्शन आ जाता है और रिएक्शन इतना बढ़ जाता है कि फिर वो जानों तक चला जाता है, जिंदगियों तक चला जाता है। और जिंदगी एक इंसान की नहीं है, जिंदगी फिर पूरी फैमिली की है, पूरी फैमिली का, उनके बच्चों का फ्यूचर है, जिन्होंने अपने बच्चे को पाल पोस के बड़ा किया उनका फ्यूचर है। खैर, मुस्तफ़ा कमाल साहब जो कि MQM के रहनुमा हैं, उनका सामने बयान आया। उन्होंने कहा कि सबको पता है कौन कर रहा है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को टारगेट किया और कहा कि पीपल्स पार्टी के कर रही है। डॉक्टर आसिम के खिलाफ अगर रियासत कार्रवाई नहीं कर सकती, FIR नहीं ले सकती, तो फिर मुझे बताएं, मेरे लिए पीपल्स पार्टी को डील करना कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये उन्होंने खुली थ्रेट दी और पीपल्स पार्टी और MQM दोनों को चाहिए कि जो अभी इलेक्शंस के हालात हैं वो कोई इतने अच्छे नहीं हैं, तो थोड़ा ख्याल रखें, थोड़ी बर्दाश्त रखें। इलेक्शंस जब तक होते नहीं हैं तब तक एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलें नाज़रीन। उसके अलावा एक जो मेन चीज़ है वो अभी डिस्कस करते हैं कि एक अहमद बिलाल महमूद साहब ने डॉन में 28 जनवरी 2024 को आर्टिकल पब्लिश किया और उसका जो टाइटल था वो कैंडिडेट्स फॉर इलेक्शन 2024 है। इसमें उन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन भी ड्रॉ किया हुआ है, ये मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा पढ़ के, और थोड़ा सा ये भी डिस्कस किया हुआ है कि इलेक्शंस जो हैं वो इस बार कैसे हो रहे हैं, किन लोगों का इन्फ्लुएंस है और पार्टीज किस तरीके से चलती हैं। तो नाजरीन, इन्होंने लिखा है कि फाइनल लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स रिलीज बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, यानी कि इलेक्शन कमीशन ने फाइनल लिस्ट जो है कैंडिडेट्स की वो दे दी है। अब इसमें वो लोग नहीं हैं नाज़रीन, कि मैं वाज़ेह कर दूं कि जिन लोगों का अभी कोई केस चल रहा है हाई कोर्ट में, या वो लोग नहीं हैं कि जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है। उसके अलावा बाकी सारे अब कोई अप्लाई नहीं कर सकता, सिर्फ वो लोग जिनके केसेस हैं और अगर उनको परमिशन मिल जाती है तो वो कर सकते हैं। तकरीबन 18,000 के करीब जो कैंडिडेट्स हैं नाज़रीन, उन्होंने जो कागजात नामजदगी जमा कराए हैं और नेशनल असम्बली के लिए, प्रोविंशियल असम्बली के लिए बहुत बड़ा नंबर है 18,000, और जिससे 1,125 सीट्स निकलेंगी नेशनल असम्बली में और प्रोविंशियल असम्बलीज में। सम आर स्टिल वेटिंग फॉर द फाइनल। वही बात हुई है कि अब कुछ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि फाइनल जजमेंट आ जाए हाई कोर्ट से, उनको इजाज़त मिल जाए, तो बस वो बेचारे 8 फरवरी तक का या उससे पहले का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि वो अपनी कैंपेन्स भी चलाएंगे फिर। लेकिन ओवरऑल जो ऑब्जर्वेशन इन्होंने मेंशन की हुई वो ये कि सुप्रीम कोर्ट जनरली इनको ज़्यादा लगा कि उन्होंने सॉफ्ट कॉर्नर दिया हुआ है, वो ज़्यादा जेनरस है, ज़्यादा रूम दे रहा है उन लोगों को, बजाय इसके कि हाई कोर्ट के या छोटी जो अदालतें हैं वो नहीं दे रही। लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी वजह से कुछ लोग अभी इलेक्शन लड़ सकते हैं। तो जो रिजेक्टेड कैंडिडेट्स हैं हाई कोर्ट से, वो सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट उनको परमिशंस दे रहा है कि इलेक्शंस वो कंडक्ट कर लें। नाज़रीन, इससे पहले कोई 11 जनरल इलेक्शंस हुए और इन्होंने यही लिखा हुआ है, और एक दफा भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें एक सीट के अगेंस्ट 19 कैंडिडेट्स जो हैं वो लड़ते हुए दिखाई दें। एक नेशनल असेंबली की सीट में इस बार एक सीट के अगेंस्ट 19 लोग लड़ रहे हैं। इससे पहले अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो नाज़रीन 2013 में तकरीबन एक सीट के पीछे 17 के करीब जो अफराद हैं वो लड़ रहे थे। 1970 से लेके अभी तक तकरीबन ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि 19 लोग एक सीट के पीछे लड़ रहे हैं, और इससे पहले सबसे ज्यादा जो लड़ रहे थे वो 2013 में थे, तकरीबन 17 के करीब। तो हर बार 1970 से लेके अभी तक ये तादाद बढ़ती जा रही है
اس ٹائم پہ 5 لوگ ایک سیٹ کے پیچھے ایوریج میں کمپیٹ کر رہے تھے. 280% انکریز دیکھنے کو ملا ہے 1970 سے. یہ پرسنٹیج بھی دی ہوئی ہے کہ 280% انکریز ہو گیا. بہت بڑا یہ نمبر ہے کہ کینڈیڈیٹس میں. اور اب ان میں جو سب سے زیادہ انہوں نے یہ بات مینشن کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ اس گیم کو زیادہ بڑھا رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کیسے اس گیم کو بڑھا رہے ہیں کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جس کا نام پاکستان تحریک انصاف ہے, پاکستان تحریک انصاف کا جو بلے کا نشان تھا وہ ان سے لے لیا گیا. تو اب ان کے جتنے بھی کینڈیڈیٹس ہیں وہ سارے انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. تو وہ جتنے لوگ انڈیپینڈنٹ الیکشنز لڑ رہے ہیں تو ان کا الگ الگ ایک سمبل ہے جو کہ ود ٹائم اب ایسا ہے کہ کسی کو نلکا دے دیا ہے, کسی کو کتلی دے دی ہے, کسی کو بیڈ دے دیا ہے. ہر کسی کا اپنا اپنا ایک سمبل ہے, اس کے اوپر وہ الیکشن لڑ رہے ہیں, لیکن بعد میں وہ اس چیز کو جوائن کر لیں گے. لیکن 236 کینڈیڈیٹس فرام پی ٹی آئی, اب یہ کہہ رہے ہیں 236 کینڈیڈیٹس فرام پی ٹی آئی, یعنی کہ پی ٹی آئی کی جانب سے 236 کینڈیڈیٹس ہیں جو نیشنل اسمبلی کے لیے لڑ رہے ہیں اور ڈفرینٹ الیکشن سمبلس ہیں. یہ وہی والی بات ہے. اس کے علاوہ ایڈیشنل 500 انہوں نے لکھا ہوا ہے ایڈیشنل 500 انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس which means that there are 264 after subtracting the PTI's claimed candidates. تو انہوں نے یہ لکھا ہوا ہے کہ 264 اس بار جو آزاد امیدوار ہیں وہ کھڑے ہوئے ہیں اگر آپ پی ٹی آئی کے لوگوں کو نکال بھی دیں. تو ناظرین اوور آل دیکھا جائے تو یہ بہت بڑی ایوریج ہے کہ پورے پاکستان میں نیشنل اسمبلی کی سیٹس کے لیے 264 کینڈیڈیٹس ہیں. پی ٹی آئی کو نکالنے کے بعد جن کے پاس بلے کا نشان نہیں ہے تو وہ انڈیپینڈنٹ لڑ رہے ہیں. انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس فرام پی ٹی آئی ہیو اسٹرانگ کریکٹر اینڈ لائلٹی. انہوں نے یہ بات کی کہ ان کا اسٹرانگ کریکٹر ہے, لائلٹی ہے, لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انڈیپینڈنٹ جو لیجسلیچر ہے اس میں ٹیمپٹیشنز آ جائیں, اس میں پریشرز آ جائیں اور یہ انڈر پریشر آ کے اپنی پارٹی جو ہے اس کو تبدیل کر لیں. شاید وہ آپ نے سنا ہوا ہوگا کہ آئے تھے جہاز پہ, بہت سارے بٹھائے اور پھر لے گئے اور پھر ان کے مائنڈ سیٹس چینج ہو گئے, منی انوالو ہو جاتی ہے, ٹیمپٹیشنز اس کو کہا جاتا ہے, یا پھر پریشر آ جاتا ہے, تو پھر جو پولیٹیکل ویوز ہیں وہ تبدیل بھی ہو سکتے ہیں. اب ناظرین ایک اور چیز انہوں نے بات کی ہوئی کہ پولیٹیکل پارٹیز کی جو ڈسکریمنیشن ہوتی ہے اس کو بھی ڈسکس کیا گیا کہ یوزلی کہا جاتا ہے کہ ہمارے پاس جو ویمن کینڈیڈیٹس ہیں ان کے لیے ریزروڈ سیٹس ہیں, ہم اس طرح کر رہے ہیں, جبکہ انہوں نے لکھا ہے ویمن کینڈیڈیٹس کو سیٹس ملتی نہیں ہیں, بہت کم ملتی ہیں, اور ایون لوور دین دا منیمم تھریش ہولڈ. کہ جو 2017 کا ایکٹ تھا, الیکشن ایکٹ 2017, اس کے مطابق جو منیمم تھریش ہولڈ تھا کہ اس سے کم نہیں ہو سکتی, اس سے بھی کم سیٹیں یہ ویمن کینڈیڈیٹس کو دے رہے ہیں. تو یہ ایک زیادتی ہے. اگر دیکھا جائے اوور آل پورے جتنے الیکشنز ہیں تو ان میں یہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں, ان کے قائدین ہیں, جتنے بھی ہیں جو یوتھ کی بھی بات کرتے ہیں, وہ نہ اپنی ویمن کینڈیڈیٹس کے ساتھ لائل رہے, نہ وہ یوتھ کے ساتھ لائل رہے, اور ان کو انہوں نے کوئی چانسز نہیں دیے. اور یہ بڑی حیرت کی بات ہے. انہوں نے ایک اور چیز لکھی, ان 2018 پولیٹیکل پارٹیز گیو نیشنل اسمبلی اینڈ پروونشل اسمبلی اونلی 19 پی سی, یعنی 19 پی سی کینڈیڈیٹس کو دیا آف 25 to 35 ایئرز آف ایج, یعنی 25 سال سے 35 سال کے لوگوں کی جو پرسنٹیج تھی وہ ٹوٹل 19 پی سی تھی. اور جہاں پہ رجسٹرڈ ینگ ووٹرز ہیں 18 سے 35 سال کی عمر کے بیچ میں, تو وہ ان کی تعداد ہے 44 پی سی. یعنی ناظرین اگر آپ کمپیریزن ڈرا کریں, 19 پی سی جو ٹوٹل ان لوگوں کو سیٹس دی گئیں, جو لیکن ان کے ووٹرز جو ہیں وہ 44 پی سی کے قریب ہیں, تو ڈفرنس کتنا ہے. یعنی یوتھ نے بھی انہی لوگوں کو چوز کیا جو بزرگ ہیں, یا وہ تجربہ کار لوگ ہیں, یا وہ لوگ ہیں جو کہ اس چیز میں پرانے کھلاڑی ہیں, پرانے لوگ ہیں. یوتھ کو, نئے مائنڈ سیٹ کو چانس نہیں دیا گیا. لیکن ایک سرپرائزنگ بات رہی,
وہ یہ کہ ٹی ایل پی تحریک لبیک پاکستان جو ہے اس نے ٹاپ کیا. انہوں نے 36 پی سی ٹکٹس دیے ان کو یوتھ کو. تو لیکن اگر پاکستان تحریک انصاف جو یوتھ کا نعرہ لگاتی ہے اس نے بھی بڑا ڈس اپوائنٹ کیا, اور پی ٹی آئی نے تقریباً 17 پی سی سیٹس دی یوتھ کو. اس میں بھی سارے بزرگ تجربہ کار لوگ تھے جو تقریباً 25 سے 35 سال کے بیچ میں تھے. اور پیپلز پارٹی نے 18 پی سی سیٹس دی, اور پی ایم ایل این نے سب سے کم 13 پی سی دی. اب ناظرین, یہ جو انہوں نے بات کی کہ پولیٹیکل پارٹیز نے سیٹس نہیں دی, یوتھ کو نہیں دی, ویمن کو نہیں دی, ڈسکرمنیشن ہر جگہ ہوتی ہے, یہاں پہ بھی جاری ہے. لیکن وہ لوگ جن لوگوں نے سلوگنز یوتھ کے ریس کیے ہوئے تھے ان لوگوں کو چاہیے کہ اب وہ لوگ جو ہیں وہ اپنے سٹانس چینج کریں. نون لیگ میں ہمیں یہ دیکھنے کو ملا کہ نون لیگ جو ہے اب شہباز شریف صاحب کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ یوتھ کے بغیر کچھ نہیں ہے, تو وہ یوتھ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہوئے بھی ہمیں دکھائی دیتے ہیں. لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ اوور آل پیپلز پی ٹی آئی تو آلریڈی یوتھ کو اس نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے, یوتھ کے ساتھ چل رہی ہے, یوتھ کو لے کر چل رہی ہے, لیکن ان کو سیٹس نہیں دے رہی. اور جو مسلم لیگ نون ہے یہ سب سے کم پرفارم کر رہی ہے. تو ایک گروتھ تو دیکھنے کو ملی, لیکن ان کو مزید بہتر کرنا پڑے گا. پیپلز پارٹی آن دا ادر ہینڈ آپ کہہ لیں کہ سب سے ابھی اوپر جا رہی ہے اس چیز میں کہ یوتھ کو وہ سیٹس دے رہی ہے, لیکن پھر بھی اتنا اچھا نہیں کر رہی. ان سب کو تحریک لبیک سے سبق لینا چاہیے اور ان کو سیٹس دیں, ویمن کو دیں, یوتھ کو دیں. یہ آنے والی ویمن کا یہ ہے کہ وہ آنے والی جنریشن ریس کرتی ہیں, ایک اسپیسیفک مائنڈ سیٹ کے ساتھ آگے بڑھتی ہیں. اور جو یوتھ ہے اس کا یہ ہے کہ وہ سوسائٹی کو بلڈ کرتے ہیں, بناتے ہیں, وہ فیوچر ہوتے ہیں ایک سوسائٹی کا. تو اس چیز پہ ان کو نظر رکھنی چاہیے ناظرین. اور اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہم لوگ روز کی روز بات کر سکیں. میں ایسی چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا تاکہ آپ اور میں دونوں کچھ نہ کچھ گین کرتے رہیں. اپنا خیال